وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا بڑی شان سے اپنی جیپ سے اترا تھا۔ پاؤں میں پہنی پشاوری چپل پر زمین سے کچھ گرد اڑ کر جم گئی تھی، مگر وہ شان بے نیازی سے اپنی سیاہ چادر کو جھٹکتا اپنے پنٹریوں کی فوج جو اس کے پیچھے گاڑی سے اتری تھی ان کے ساتھ چلنے لگا۔ خان جی چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ بے غیرت انسان کہاں چھپ کے بیٹھا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ ہمارے خان سے غداری کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اب تو اسے چوک پہ لٹکائیں گے۔ گلو جو کہ ازبک خان کا ایک خاص پنٹر تھا، بڑے فخر سے اس کے ہمراہ چلنے لگا، جیسے ملک کے کسی بڑے ڈان یا سیاست دان کے ساتھ چل رہا ہو، کیونکہ ازبک ان سب پنٹریوں کے لیے واقعی کسی ڈان سے کم نہ تھا جو کسی بھی وقت کسی کا بھی تختہ ایک لمحے میں الٹ سکتا تھا، اور آج جس کا تختہ الٹایا جانا تھا وہ اس کے خفیہ ٹھکانے پہ موجود تھے۔ گلو زیادہ بک بک نہ کر، کام پہ فوکس کر۔ آج وہ کسی صورت بھی ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، اور سن لو تم سب میری بات کان کھول کر۔ وہ ایک دم پیچھے پلٹا تو باقی سارے گنڈوں کے ٹولے کو جیسے بریک لگ گئی۔ وہ سانس روک کے اس کا نیا حکم سننے لگے۔ اس کے ٹھکانے کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال لو، اور تم شیرو، تیرا خون بڑا جوش مارتا ہے، اندھا دھند گولیاں چلانے میں بڑا ماہر ہے، جیسے تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت گولیوں کا پورا گودام نگل لیا تھا۔ وہ مجھے زندہ چاہیے، ہر صورت میں زندہ۔ وہ اپنی انگلی شیرو کے سینے پہ ٹکائے بولا، اس کے پاس بڑی اہم معلومات ہیں۔ مجھے اس سرغنہ کے ٹھکانے تک پہنچنا ہے جس نے ہمارا سارا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب اس کی 7 نسلیں بھی چکائیں گی۔ اس نے ازبک خان کے ساتھ غداری کر کے منٹو کے ساتھ یاری بنا لی۔ اب دیکھنا ان سب کا کیا حشر کرے گا تیرا یہ خان۔ اب جاؤ تم لوگ اسے لے کے آؤ، میں ذرا وہ سامنے والے ڈھابے سے ایک کڑک چائے پی کے آتا ہوں۔ وہ اپنے بالوں کی لٹوں کو چہرے سے ہٹا کے بولا، اور مونچھوں کو تاؤ دیتا پوری ذمہ داری اپنے پنٹڑیوں کو سونپ کر سامنے بنے ڈھابے کی جانب بڑھنے لگا۔ کل رات دیر تک سوچنے کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ جب بھی اس کے کوئی خاص بندہ غداری کرتا تھا تو وہ ایسے ہی پاگل ہونے لگتا تھا کہ کب وہ اس کے سامنے آئے اور وہ پورا پسٹل اس کے سینے میں خالی کر دے۔ وہ کرسی پہ ٹانگ جمائے سامنے بنے اس خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگا جہاں سے رحمتو پکڑ کر لایا جانا تھا۔ رحمت عرف رحمتو اس کا کافی پرانا اور خاص بندہ تھا، مگر وہ منٹو کے ساتھ جا ملا تھا، اور منٹو سے تو ازبک کی پرانی دشمنی چل رہی تھی، کیونکہ وہ جو بھی مال خفیہ راستے سے اپنے ٹھکانے پہ لانے کی کوشش کرتا، منٹو اس پہ دھاوا بول دیتا تھا یا اس کی مخبری کروا دیتا تھا۔ کئی بار تو ازبک بال بال بچا تھا اس کے شکنجے سے، مگر اس بار اس نے پلاننگ کی تھی کہ رحمتو کی مدد سے وہ منٹو کے خفیہ ٹھکانے پہ ضرور پہنچے گا۔ پرانا حساب کتاب چکانا تھا اس سے۔ ابھی تک سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے خان، آپ بے فکر ہو کے چائے کی چسکیاں بھریں۔ اس کے کان میں لگی وائرلیس ڈیوائس میں گلو کی آواز گونجی۔ وہ اسے بریفنگ دے رہا تھا، اور ازبک بڑے مزے سے کڑک چائے کے گھونٹ پی رہا تھا کہ اچانک وہاں پولیس موبائل کے سائرن بجے، اور ازبک کا دماغ بجلی کی طرح چلنے لگا۔ گلو، ابھی اپنی پوزیشن پہ ہی رہو، کسی بھی طرح کی پیش قدمی مت کرنا، اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرو۔ وہ ایک دم سے دھاڑا۔ پولیس موبائل کی 2 گاڑیاں وہاں پر آ کر رکی۔ ازبک تھوڑا سا چوکنا ہو کے بیٹھ گیا، شاید یہ کسی اور مجرم کو پکڑنے کے لیے آئی ہوں گی، بھلا رحمتو کا ان سے کیا لینا دینا۔ وہ اپنی سوچوں میں جوڑ توڑ کرنے لگا۔ پولیس ان گاڑیوں سے نکل کر بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکی تھی، مگر ان گاڑیوں کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کی چمکتی گاڑی رکی، اور اس میں سے ایک 29-30 سال کی دوشیزہ چست لباس پہنے باہر نکلی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پسٹل تھا، اور اس کی وردی پولیس والوں کی وردی سے مختلف تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے تعلق رکھتی ہو۔ ازبک نے چائے کا کپ سامنے میز پہ رکھ دیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ یہاں رحمتو کے لیے آئے ہوں یا ازبک کے لیے۔ وہ اپنے جرائم اپنے ذہن میں یاد کرنے لگا۔ اس کا کوئی بھی جرم ایسا نہیں تھا جو اسے پولیس کے ہتھے چڑھا دیتا، کیونکہ پولیس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔
اس کے خلاف اور نہ ہی اس کی شناخت تھی۔ گلو، جو میں نے کہا ہے وہی کرنا۔ پولیس نے بلڈنگ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اپنے ہتھیار کہیں چھپا دو اور وہیں انتظار کرو۔ مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے رہنا کہ پولیس کس مقصد کے لیے بلڈنگ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اور وہ ایک بار پھر سے اپنے منہ کے آگے ہتھیلی رکھ کے غرانے والے انداز میں بولا۔ گلو ایک دم چوکنا ہو گیا۔ آپ بے فکر رہیں خان صاحب، نہ مجرم کو ہاتھ سے جانے دیں گے، نہ ہی آپ پہ کوئی آنچ آنے دیں گے۔ وہ ایک دم سے ہیرو بننے والے انداز میں بولا۔ زیادہ بک بک مت کرو اور جو کہا ہے وہی کرو، اوور۔ اس نے کان میں موجود آلہ نکال کر جیب میں ڈال لیا۔ وہ کسی طریقے سے بھی کسی کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ان سب کو اندر گئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب اس نے دوبارہ سے وہی آلہ کان میں فٹ کیا تو گلو کی آواز نکلی۔ خان صاحب، غضب ہو گیا، رحمتو ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی اسی کمرے کے اندر داخل ہوئی ہے جس کے اندر رحمتو چھپا بیٹھا ہے۔ اب کیا کریں؟ گلو کی ساری ہیرو پنتی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور وہ اپنے خان کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ اب پلان بی پہ کام کرو، فائر الارم بجا دو تاکہ جو بھی لوگ ہیں وہ بلڈنگ سے باہر آ جائیں۔ مگر پولیس چونکہ اندر ہی رہے گی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نکلی فائر الارم ہے، انہیں بس بھگانے کے لیے بجایا گیا ہے، اسی لیے ہم پلان سی پہ کام کریں گے۔ گلو نے ازبک کی ہدایت پر عمل کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فائر الارم کی آواز سنائی دینے لگی۔ سارے لوگ حواس باختہ سے بلڈنگ سے باہر نکلنے لگے، مگر پولیس کا کوئی بھی آدمی باہر نہیں نکلا تھا۔ گلو، اب ہمیں تیسرے پلان پہ عمل کرنا ہوگا۔ کسی بھی صورت رحمتو ان کے شکنجے میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ وہ سب کچھ اگل دے گا کمینہ۔ بلڈنگ کے اندر آنسو گیس بھر دو، خاص طور پہ اس کمرے کے اندر جہاں وہ موجود ہے۔ میں بھی آ رہا ہوں۔ کوئی غلطی مت کرنا ورنہ میری گولی کا اگلا نشانہ تمہارے سر پہ رکھا انگور نہیں بلکہ تمہاری کھوپڑی ہوگی، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کھوپڑی اڑانے میں کتنا ماہر ہوں۔ اوور۔ یہ کہتے ساتھ ہی ازبک خان نے کان سے وہ آلہ نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی پسٹل کو جیب میں محسوس کیا۔ آج وہ کسی صورت اسے جانے نہیں دے گا۔ اپنی کالی چادر کو اچھی طرح سے چہرے پر لپیٹے وہ ماسک لگا چکا تھا تاکہ آنسو گیس کے اثر سے محفوظ رہے، اور پھر وہ بلڈنگ میں گھس گیا۔ ہر طرف دھواں سا پھیلنے لگا تھا۔ پولیس کے کچھ اہلکار بلڈنگ سے باہر نکل آئے تھے اور کچھ اندر بے ہوش ہو چکے تھے، کیونکہ شاید پولیس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی پہلے سے ہی دھاوا بول چکا ہے۔ ازبک لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا گیا اور مطلوبہ فلور پر آن پہنچا۔ جس کمرے سے سب سے زیادہ دھواں نکل رہا تھا یقیناً اسی کمرے میں رحمتو موجود تھا۔ وہ ایک دھاڑ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے بندوں نے اپنے چہروں پہ ماسک چڑھائے ہوئے تھے۔ ازبک نے اپنے ہاتھ اور آنکھوں سے مخصوص اشارے اور کوڈ ورڈز یوز کیے۔ شیرو، رامو اور صبور اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے نیچے جانے لگے۔ انہیں گاڑیاں اسٹارٹ کر کے رکھنی تھی اور بچی کھچی پولیس کو اپنے پیچھے لگانا تھا تاکہ پولیس انہیں اصل مجرم سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگ جائے اور وہ آرام سے رحمتو کو لے کر بلڈنگ سے نیچے گاڑی تک چلے جائیں۔ یہی پلان تھا، مگر اس پلان میں ایک ایسی چیز تھی جو کہ بالکل غیر متوقع تھی، اور وہ تھی 29-30 سال کی وہ سپر اسمارٹ سی گرل جو چہرے پہ ماسک لیے رحمتو کی کن پٹی پہ بندوق تانے سامنے ازبک خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں سے آنسو تیر رہے تھے کیونکہ دھواں اس کی آنکھوں میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ ازبک ایک دم ٹھہر سا گیا۔ کمرے میں وہ صرف 3 افراد موجود تھے۔ وہ تنے ہوئے اعصاب لیے اسے گھور رہی تھی اور ضرورت سے زیادہ شاطر نکلی تھی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یہ گولی اس کی کھوپڑی کے آر پار کر دوں گی، وہ سخت لہجے میں بولی تو ازبک نے ایک کہا بلند کیا۔ ایک کیا، پوری کی پوری بندوق اس کی کھوپڑی میں خالی کر دو، کیونکہ یہ میرے چچا کا بیٹا نہیں ہے، میں اسے بچانے نہیں آیا، میں تو خود اس کی کھوپڑی کو اڑانے آیا ہوں، مگر یہ کام تم کر لو۔ ازبک نے ایک دم جیسے سرنڈر کرنے والا انداز اپنایا۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو، تم جیسے 2 ٹکے کے گنڈوں کو میں روز ہی ڈیل کرتی ہوں۔
बंदूक नीचे फेंक दो वरना अगली गोली तुम्हारे सीने के आर पार होगी। अजबुक ने एकदम से पिस्तौल नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर उठा लिया। शौक से चलाओ, मेरा पूरा का पूरा सीना भून डालो, मगर मुझे थोड़ा सा शक है क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी पिस्टल खाली है, बिल्कुल हुकूमत के खजाने की तरह। अगर इसमें गोली है भी तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा, मगर मुझे अपनी बंदूक से चलने वाली किसी भी गोली का हिसाब नहीं देना पड़ता। ये कहते साथ ही वो एकदम बिजली की तेजी से उस पे झपटा, मगर वो लड़की जरूरत से ज्यादा तेज थी। अजबुक का एक बाजू मड़ोड़ के उसकी पुश्त पे किया और उसके पीछे खड़ी होकर कनपटी पे पिस्टल रख दी। मैंने कहा ना, तुम जैसे अड़ियल घोड़ों को मैं एक दिन में कई बार हैंडल करती हूँ, यही मेरा काम है। और रही बात पिस्टल में गोली ना होने की, तो मैं अभी ट्रिगर दबा देती हूँ, मगर शायद यकीन आने तक तुम होश की दुनिया में ना रहो। सोच लो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। वो उसके कान में हल्की सी सरगोशी करके बोली तो अजबुक को मजा दे गई। पहली बार वो अपनी जैसी किसी जी जान लड़की से टकराया था, वरना उसके नजदीक तो लड़कियां बिल्कुल नाजुक सी कांच के टुकड़े जैसी होती हैं, जो जरा सा फूल मारने पे टूट फूट जाती हैं। आई लाइक इट, वो मुंह में बुड़बुड़ाया। मगर वो लड़की चाहे जितनी भी ट्रेंड शुदा हो, अजबुक जैसे मजबूत मर्द को कब तक काबू कर सकती थी। इसलिए अजबुक ने एक झटके से उसके हाथ से पिस्टल पकड़ी और दूर फेंक दी और पीछे मुड़कर उस लड़की को अपने मजबूत शिकंजे में कस लिया। इससे पहले कि वो अजबुक के पेट पे लात मारती, वो उसे पूरी तरह अपने बस में कर चुका था। उसने जल्दी से अपने जेब से एक रुमाल निकाला, दूसरे हाथ से लड़की का मास्क खींच के उतारा और रुमाल उसकी नाक पे रख दिया। तो उसकी हिरनी जैसी आंखें पहले हैरत से पूरी खुल गईं और फिर बंद हो गईं, यूं जैसे उसके जिस्म में जान ना रही हो अपने दिफा करने के लिए भी। वो फर्श पे ढेर हो गई। रहमत तो कब का फर्श पे बेहोश होके गिर पड़ा था। अजबुक ने कान में लगे आले की मदद से गुल्लू को ग्रीन सिग्नल दिया। मेरे पास एक नहीं बल्कि दो दो मुजरिम फर्श पे ढेर पड़े हैं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मगर खान साहब, हमें तो सिर्फ रहमतू को पकड़ना था ना, दूसरा कौन है? गुल्लू, अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत दिया करो, किसी दिन फट जाएगा। जो कहा है वो करो, ओवर। अजबुक का इरादा बदल चुका था। उसे ये लड़की अब अपने ठिकाने पे चाहिए थी ताकि इसका दिमाग कुछ ठिकाने पे लगा सके। वो नहीं जानता था कि इसके नताइज क्या निकलने वाले हैं, मगर फिलहाल तो सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहता था, जो इस पटाखा सी लड़की के लिए ना जाने अपनी लय बदल चुका था। खान साहब, लगता है आंसू गैस आपके दिमाग पे चढ़ गई है। भला इस एटम बम को साथ लाने की क्या जरूरत थी? ये तो हम सबको उड़ा देगी और आप इसे अपने ठिकाने पे लेके जा रहे हैं। होश के नाखुन लें खान साहब जी। गुल्लू अपनी बेइज्जती करवा के भी चुप नहीं हो रहा था। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक इंटेलिजेंस अफसर उनके ठिकाने पे जा रही है। आखिर खान जी के दिमाग को हुआ क्या है? मगर उस वक्त वो अपनी धुन में सीटी बजाते हुए गाड़ी चला रहा था, यूं जैसे लाउबाली से आशिकों को नया नया इश्क का बुखार चढ़ता है और वो अपनी हरकतों से दूसरों को भी शक में डाल देते हैं। गुल्लू, लगता है तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी। दिमाग तो वैसे ही नहीं चलता, ये टर चलती जुबान भी हलक से खींच लूंगा। मेरा दिमाग पहले ही गर्म है, इसे मजीद गर्म ना करो। वो बदमजा सा हुआ। आज तो एक तीर से दो दो शिकार किए थे उसने। नताइज की फिक्र छोड़े वो अपने ठिकाने पर पहुंचकर उन दोनों जिंदा लाशों, मतलब होशो खुद से बेगाना मुजरिमों को अपने गोदाम के अंदर ले गया। रहमतू को तो एक टूटी फूटी कुर्सी से बिठाकर रस्सियों से बांध दिया गया। ये एक खस्ता हाल सी इमारत थी जो शहर की हदूद से काफी दूर थी, इसलिए यहाँ पर किसी पुलिस वगैरह के आने का कोई खतरा नहीं था। वो लड़की को यहाँ लाने से पहले अच्छी तरह से चेक कर चुका था, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अपने साथ सिग्नल्स का पिटारा लिए घूमते हैं। वो उसकी रिस्ट वॉच, नेकलेस, मोबाइल और हर धाती चीज उससे अलग कर चुका था और उसे जाया कर दिया था। अब वो बिल्कुल किसी भी खतरे से खाली थी, मगर वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा खतरा थी। ये बात वो भी जानता था, पर खतरों से खेलना तो उसका बचपन का मन पसंद मशगला था, इसलिए वो बेफिक्र था।
شیرو، اس رحمتے کو ذرا ہوش میں لاؤ، اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں میں۔ وہ اس لڑکی کو اپنے کندھے پہ لادے دوسرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، جس کے اندر ایک پلنگ رکھا تھا جہاں وہ کبھی کبھی خود آرام کر لیا کرتا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کر کے پلنگ پہ لٹا دیا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا تو وہ چند لمحوں کے لیے جیسے مبہوت رہ گیا۔ اتنے حسین چہرے کو تو کسی فلم کی اسکرین پہ ہونا چاہیے تھا، یہ ان چکروں میں کیسے پڑ گئی؟ پاگل لڑکی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا، اس کی لٹ چہرے سے ہٹاتا، اس کے اندر کھوس آ گیا۔ خان جی، رحمتو کو ہوش آ گیا۔ گلو ایک دم ایکسائٹڈ سا دندناتا ہوا کمرے میں آیا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ گنڈا گردی میں بھی انسان کو اخلاقیات کے سبق نہیں بھولنے چاہیے گلو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ایک لڑکی کے کمرے میں یوں منہ اٹھا کے چلے آؤ؟ اسے جیسے اس کا منہ اٹھا کے آنا برا لگا۔ ارے خان صاحب، آپ تو جیسے بڑے ہی اخلاقیات میں پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہیں، ایک سراسر غیر لڑکی کو باہوں میں اٹھا کے اپنے ٹھکانے پہ لے آئے جیسے یہ آپ کی گمشدہ بہن ہے۔ گلو اپنے پورے دانت نکال کے بولا تو ازبک کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ بہن ہوگی تیری، زیادہ ٹر نہ کر، اور جا، آتا ہوں میں۔ وہ ایک نظر اس حسین دوشیزہ پہ ڈالتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر آ گیا۔ رحمتو آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے کھڑے موت کے اس فرشتے کو دیکھ رہا تھا جسے ازبک خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ایک پیر اس کے گھٹنے پہ ٹکائے اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ ویلکم ٹو ہیل رحمتو شہزادے۔ ارے میرے بچے، چھپ کے کہاں بیٹھے تھے؟ ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ بچے چاہے جتنے بھی شرارتی ہوں، ان کا باپ ان کو لگام ڈالنا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تم اپنے باپ کو ہی بھول گئے ہاں؟ وہ اس کے بال مٹھیوں میں بھینچ کے اسے خود سے مزید قریب کرتا ہوا بولا۔ رحمتو کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ معاف کر دیں خان جی، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ شکل پر زمانے بھر کی مسکینی سجاتے ہوئے بولا۔ غلطی نہیں رحمت علی، گناہ ہو گیا تم سے، اور تمہیں پتہ ہے میرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں تو غلطی کی بھی معافی نہیں دیتا، گناہ کی سزا تو پھر بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لاچاری اپنی منحوس شکل پر مت سجاؤ، جان سے تو تم جاؤ گے، کیونکہ خود سے دغا کرنے والوں کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ اب یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ تمہیں موت دردناک چاہیے یا انتہائی دردناک۔ اس لیے جو بھی سوال کروں گا اس کا جواب بالکل سچ سچ اگل دینا۔ کیا پتہ آخری بار سچ بولنے پر اوپر والا ہی تمہیں کچھ رعایت دے دے، کیونکہ میں تو تجھے کسی قیمت پر رعایت نہیں دینے والا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے ہٹ گیا اور ایک دم سے رحمتو کے اوپر گرم گرم پانی کی بوچھاڑ ہوئی۔ اس کا جسم جو قمیض سے نابلد تھا سرخ پڑ چکا تھا، وہ بلبلانے لگا تھا، مگر ازبک اسے شفاق نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس سے سب کچھ اگلواؤ گلو، ورنہ یہاں ایک کے بجائے دو دو کرسیاں رکھوا دوں گا۔ ازبک گلو کو حکم صادر کرتے وہاں سے نکل گیا۔ گلو کو بھی اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اس سر پھرے خان کا کیا بھروسہ۔ وہ اپنی تھوڑی چہرے پر ٹکائے پلنگ کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھا، ٹک ٹکی باندھے اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا وہ ہوش میں آ چکی ہے مگر ڈرامہ کر رہی ہے، شاید ذہن میں جوڑ توڑ کر رہی ہے کہ اس بار ازبک خان کو کیسے پچھاڑنا ہے۔ محترمہ، آنکھیں کھول کر دیکھو، دنیا کس قدر حسین ہے۔ اس کا اشارہ شاید اپنی جانب تھا جو اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں کھل گئیں تو تمہاری دنیا بدصورت ترین ہو جائے گی۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور ایک دم جھٹکے سے اٹھی اور ازبک پہ حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ کرسی ایک دم سے زمین بوس ہو گئی اور کرسی کے ساتھ وہ بھی نیچے گرا، اور وہ پھرتیلی سی لڑکی اس کے اوپر تھی۔ اس کے سینے پہ دونوں گھٹنے رکھے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہی تھی۔ مردوں سے لڑائی کرنے کا یہ طریقہ بالکل بھی مناسب نہیں، جنگلی بلی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ازبک اس کی دونوں کلائیاں زور سے بھینچے اپنے قریب کرنے لگا۔ ان دونوں کے چہرے آپس میں ٹکرائے۔
تمہیں کھلا چھوڑ کے میں نے شاید غلطی کی۔ وہ ایک دم سے اسے فرش پہ لٹائے اس کے اوپر جھکا جو خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور مجھے یہاں لا کے تم نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے، جس کی سزا تمہیں جہنم میں جانے کی صورت میں ملے گی، کیونکہ بہت جلد میرے رشتہ دار تمہارے تعاقب میں آئیں گے۔ وہ جیسے غرائی تھی۔ ایسا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی انوائٹ کر لو، کیونکہ بہت جلدی ہمیشہ کے لیے میں تمہیں اپنے نام کرنے والا ہوں، اور اس شبھ موقع پر تمہارے گھر والوں کی شمولیت بھی ضروری ہے۔ ان کا اکٹھا استقبال کروں گا میں۔ وہ اس کے بے انتہا قریب آتے ہوئے بولا۔ دونوں کی اتھل پھتل ہوتی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایک گینگسٹر اور دوسری انٹیلیجنس آفیسر، کیا جوڑی بنے گی ہماری؟ وہ جیسے سوچ کے ہی مزہ لے رہا تھا۔ اس کے لیے تمہیں موت کے فرشتے سے اپنی زندگی کی مہلت مانگنی ہوگی، مگر وہ شاید تم سے ناراض ہے، اسی لیے تمہاری ایک نہیں سنے گا۔ وہ اس کے نیچے سے بولی۔ اس کی دبی دبی آواز نے ازبک کو کہکہا لگانے پہ مجبور کر دیا۔ فی الحال تو وہ تم سے ناراض دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں کے شکنجے میں اٹھاتے پھر سے بیڈ پہ پٹک گیا۔ بلاؤ ذرا اپنے رشتہ داروں کو، ذرا ان کی دعوت بھی کر لیں۔ کتنا دم ہے ان میں کہ ازبک خان کے سامنے پر بھی مار جائے۔ وہ غرور سے بولا تو نینا سرفراز اس کی طرف دیکھ کر تنزن ہنسی۔ اچھا، اگر اتنا ہی جگرا تھا تو مجھے چیک کیے بغیر لانا تھا۔ اس کا اشارہ اپنی رسٹ واچ، نیکلس اور موبائل کی سمت تھا جس میں ٹرانسمیٹرز لگے تھے۔ پھر تمہاری غنڈہ گردی کا پتہ چلتا۔ میڈم، احتیاط تو ضروری ہوتی ہے نا۔ کوئی بھی بہادر انسان اپنے ساتھ بم رکھنے سے پہلے اس کی چابی نہیں نکالتا۔ اسے عقل کہتے ہیں، بزدلی نہیں۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا۔ دیکھتے ہیں تم کب تک اس بم سے بچتے ہو مسٹر ڈان۔ وہ تنزن بولی۔ ویسے تمہارے پاس موقع تھا اس مجرم کو اچکنے کا، تو پھر مجھے ساتھ کیوں لے کر آئے؟ کیا ڈر نہیں لگتا ہم پولیس والوں سے؟ نینا وہ سوال کر گئی جو اسے سب سے پہلے پوچھنا تھا۔ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی کہ بھلا کون گنڈا پولیس والوں کو اپنے خفیہ ٹھکانے پہ لاتا ہے۔ یہ تو آ بیل مجھے مار والی بات ہوئی۔ ازبک کچھ پل مبہوت سا اس کھڑی ناک والی مغرور لڑکی کو دیکھے گیا۔ دل آ گیا تھا تم پہ، اس لیے ساتھ لے آیا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے بولا۔ تو تم نے اپنے سینے میں آگ بھرنے کی ٹھان لی ہے مسٹر ڈان۔ اب دیکھو کیا حشر کرتی ہوں تمہارا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکارتے ہوئے بولی۔ آگ سے کھیلنا تو میرا بچپن کا مشغلہ ہے مس نینا سرفراز، مگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کھیل بہت دلچسپ بننے والا ہے۔ ازبک خان نے اسے اس کے نام سے پکارا۔ وہ چونکی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے گلے میں موجود کارڈ، جو کہ اب اس کے پاس نہیں تھا، وہاں سے وہ تمام معلومات لے چکا ہے۔ افسوس کہ تم میرے نام اور عہدے کے علاوہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے مسٹر، مگر جلد جان لو گے۔ وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے بولی تو ازبک کو جیسے مزہ آیا تھا۔ نینا وہ انتہائی شاطر اور چالاک لڑکا ہے، آج تک اس نے اپنی مخبری نہیں ہونے دی۔ تم اکیلی وہاں نہیں جاؤ گی بس۔ آفیسر شرجیل نے نینا کو تنبیہ کی تو وہ اپنے دونوں بازو سینے پہ باندھ کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں کوئی شک ہے میری ایبیلٹیز پہ؟ میں پورے 2 سال روسی فوج کے ساتھ رہی ہوں، بڑے بڑے غنڈوں کو پکڑا ہے میں نے، تو پھر یہ ازبک خان میرے لیے کیا چیز ہے؟ افسوس ہے شرجیل کمال مجھے تم پر کہ تم مجھے اتنا کلولس سمجھتے ہو۔ وہ الٹا اس سے ناراض ہو گئی۔ نینا، مگر ہو تو تم ایک ویک لڑکی نا، اور وہ خان زادہ تم پر لٹو ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ شرجیل کا اصل مسئلہ زبان پہ آ ہی گیا تھا، جس پہ نینا نے ایک جاندار کہکہا لگایا۔ اوہ کم آن شرجیل کمال، ڈونٹ ایکٹ لائک اے بیبی۔ نینا سرفراز کوئی کھلونا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی بھی کھیل جائے، اینڈ آئی بیٹ اٹ، میں نہ صرف اس تک پہنچوں گی بلکہ وہ خود مجھے اپنے ٹھکانے پر بھی لے کر جائے گا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر شرجیل کو حیران کر گئی۔ میم رحمتو کے ٹھکانے کا علم ہو چکا ہے۔ وہ ازبک خان کا بہت ہی خاص بندہ تھا۔
مگر جب وہ منٹو یعنی ازبک خان کے دشمن کے ساتھ ملا تو ازبک خان اسے ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے سے غداری کرنے والوں کو نہیں بخشتا۔ اچانک کمرے میں مجیب داخل ہوا، جو کہ نینا سرفراز کا پرسنل اسسٹنٹ تھا، اور رحمتوں کے بارے میں جو بھی معلومات لایا تھا وہ نینا کو ایک فائل کی شکل میں تھما دی۔ گڈ جاب مجیب، ویل ڈن۔ اب تم نے بس اس بلڈنگ پہ نظر رکھنی ہے جہاں وہ پناہ گزین ہے۔ جیسے ہی وہاں ازبک کے بندوں کے آنے کی اطلاعات ملیں تو مجھے گرین سگنل دے دینا، میں پولیس کو لے کے وہاں پہنچ جاؤں گی۔ ازبک بھی وہیں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ اگر اس خاص بندے نے اس کے ساتھ غداری کی ہے تو وہ خود اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آئے گا، اور اس طرح میں اپنے اگلے پلان پہ کام کروں گی۔ نینا جوش سے بولی تو شرجیل بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ وہ ایسی ہی تھی، مشکل سے مشکل کیس کو لینے والی، جو پولیس کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا نینا، ہم مل کر اسے پکڑیں گے۔ شرجیل نے ایک آخری کوشش کی۔ کم آن شرجیل، تم یا کوئی اور گیا تو سارا پلان بگڑ جائے گا۔ تمہیں کیا پتا، میں نے پورا 1 ماہ لگایا ہے کہ کہیں سے ازبک خان کا کلو مل جائے، اور رحمتوں کی شکل میں اگر کلو ہاتھ آ گیا ہے تو تم رنگ میں بھنگ نہ ڈالو۔ ویسے بھی اس کیس کی انچارج میں ہوں، سر لطیف نے مجھے یہ کام سونپا ہے۔ اگر تم وہاں جاؤ گے تو ہم اسے پکڑ لیں گے، مگر اس کے ٹھکانے تک کیسے پہنچیں گے؟ اسے پکڑ کے کیا ملے گا؟ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ اگلے دن جیل سے باہر ہوگا۔ مجھے نہ صرف اسے پکڑنا ہے بلکہ اس کے خلاف ثبوت بھی ڈھونڈنے ہیں، جو اس کے ساتھ ہونے پر ہی ملیں گے۔ سو ڈونٹ وری، اوکے؟ وہ شرجیل کے کندھے پر تھپکی دے کر بولی۔ جانتی تھی کہ وہ اس کے متعلق کس قدر پوزیسو ہے، مگر پروفیشنلزم میں جذبات نہیں دیکھے جاتے، بس اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو نینا، آگ میں کود رہی ہو۔ وہ بہت سائیکو بندہ ہے۔ سر لطیف جو اس ادارے کے ہیڈ ہیں وہ تک اس سے خار کھاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ملکوں کے ڈانس کے ساتھ اس کے روابط ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور کبھی بھی پکڑا نہیں گیا، کبھی اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ ہمیشہ وہ پولیس کی ریڈ کرنے سے پہلے ہر چیز کلین کر دیتا ہے۔ کین یو امیجن کہ ایسے بندے کے ٹھکانے پہ جاؤ گی تم اکیلی؟ میں کیسے ڈھونڈوں گا تمہیں، بولو؟ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ تم مجھے اس سے ڈھونڈو گے شرجیل۔ اس نے اپنے نیکلیس کی جانب اشارہ کیا، جس کے لاکٹ میں ایک میٹل کا دل بنا تھا، جو باہر سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سیل بند ہے، مگر اس کے اندر ایک ٹرانسمیٹر فٹ تھا۔ یہ میرے ساتھ جائے گا، اور اگلے 72 گھنٹوں میں اگر میری کوئی اطلاع نہ ملی تو تم وہاں پولیس کو لے کے پہنچ جانا۔ میں کسی بھی طرح تم تک پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گی، بس تم تیار رہنا۔ اس مسٹر امپاسبل کو نینا سرفراز پکڑ کے دکھائے گی، وہ ایک ادا سے بولی۔ اور اگر یہ نیکلس اس نے کہیں ضائع کر دیا تو وہ اتنا پاگل نہیں ہوگا کہ اسے علم نہ ہو سکے۔ شرجیل کو جیسے ذرا بھی تسلی نہیں ہوئی۔ تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، نظر کا دھوکہ۔ ہاں سنی ہے، مگر اس کہاوت کا اس کیس سے کیا لینا دینا؟ وہ کنفیوز ہوا تھا۔ بہت گہرا تعلق ہے میری جان، تم جان جاؤ گے، بس تیار رہنا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی، اور شرجیل بے بسی سے اسے دیکھے گیا۔ ازبک خان کے کمرے سے جانے کے بعد نینا سرفراز کسی گہری سوچ میں گم ہوئی۔ وہ ایک چھلانگ مار کر بیڈ سے اٹھی۔ کمرہ چھوٹا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ٹھکانہ آبادی سے کافی دور ہے۔ ارد گرد کی فضا حبس زدہ تھی، جیسے گدلے پانی کی مہک پھیلی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ ایک دم سے دماغ میں جھماکا ہوا۔ تو کیا وہ کراچی کے ساحل سمندر کے آس پاس تھی؟ وہ اسے اپنے ٹھکانے پر لایا تھا یا کہیں اور؟ وہ جان نہ پائی۔ کمرے میں ایک روشن دان تھا، ایک اٹیچ واش روم تھا۔ واش روم کے اندر کوئی کھڑکی نہیں تھی جو باہر کی جانب کھلتی ہو۔ وہ ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ نیکلس تو وہ واقعی گنوا چکی تھی، مگر نیکلس تو محض ایک دھوکہ تھا جو ازبک کو دیا گیا تھا۔ اصل ٹرانسمیٹر تو کہیں اور تھا، جس کی ازبک خان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ اسے لگا تھا کہ ازبک خان کوئی 40-45 سال کا ہوگا، کیونکہ جس طرح وہ ہر کام صفائی سے کرتا تھا اس کے لیے بہت ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے۔
جو عمر کے ساتھ ہی آتا ہے، مگر وہ بمشکل 30-35 سال کا تھا۔ لمبے گھنگریالے بال جو شانوں تک آتے تھے، انہیں پونی میں مقید رکھتا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں، مگر چہرہ انتہائی پرکشش، جاذب نظر تھا، کسی کا بھی دل مٹھی میں کر لینے والا۔ ایک پروقار سا تاثر اس کی ذات کے ساتھ نتھی تھا، پازیٹیو قسم کی وائبز لیے، مگر تھا تو وہ گنڈا ہی، چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی باوقار بنا لے۔ اس کے جرم کی سیاہی اس کی ذات سے کبھی نہیں مٹنی تھی۔ نینا سرفراز اس کے متعلق سوچتے گہرا سانس بھر گئی۔ وہ اپنے اگلے پلان پہ سوچنے لگی تھی جس پر اسے عمل کرنا تھا۔ گلو ابھی تک تم سے اگلوایا نہیں گیا، کسی کام کے نہیں ہو تم، مجھے تو کھجلی ہو رہی ہے ہاتھوں میں، کیوں نہ رحمتوں کے ساتھ تیرا بھی صفایا کر دوں۔ وہ ایک دم دھاڑ سے دوسرے کمرے میں آیا جو کافی کھلا اور بڑا تھا۔ جا بجا ڈرم رکھے تھے اور بوریوں میں کچھ بھرا ہوا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے فرش کے بیچوں بیچ رحمتوں کرسی پہ بیٹھا تھا، جسم پہ کپڑوں کے نام پہ بس ایک لنگوٹ تھا۔ اس کی حالت پتلی ہو گئی تھی ازبک خان کو دیکھ کر۔ ازبک اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کے قریب بڑھا اور اپنی پسٹل نکالی اور جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک گولی نکالی اور اس میں بھرنے لگا۔ نظر ایک لمحے کے لیے بھی رحمتوں سے نہیں ہٹی تھی۔ 6 خانوں والی پسٹل میں ایک گولی بھری، 5 خانے خالی چھوڑے اور پھر اسے بند کر کے رحمتوں کی کن پٹی پہ رکھ دیا۔ میں تم سے کچھ سوال کروں گا رحمتوں، ٹریگر صرف اسی جواب پہ چلے گا جو غلط ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کھیل جلدی ختم ہوگا یا دیر سے۔ مجھے یہ گیم کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جب ٹریگر دبتا ہے، مجرم کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تمہارے کیس میں کیا ہوتا ہے، گولی پہلی بار دبانے پہ چلے گی یا چھٹی بار۔ سوال نمبر 1، کیا تم نے منٹو کو اس جگہ کے بارے میں بتا رکھا ہے جہاں ہم مال پہنچاتے ہیں؟ اس نے سب سے اہم سوال کیا۔ سوچ کر جواب دینا، کیونکہ استاد کو ہر جواب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کوئی چالاکی نہیں، بس تمہاری ذہانت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ رحمتوں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ یہ وہ ازبک خان تھا جو کبھی اس کا جگری یار ہوا کرتا تھا، مگر پھر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا، ایسا کھیل کھیلا کہ وہ اس کی مخالف پارٹی میں چلا گیا۔ اور ازبک خان کو یہی وجہ جاننی تھی کیونکہ آج بھی رحمتوں کی آنکھیں اسے غدار نہیں لگتی تھیں۔ وہ ان مہربان آنکھوں کو پہچانتا تھا۔ اس نے کبھی ایسے دوست نہیں بنائے تھے جو اسے دھوکہ دے دیتے، مگر کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا، اور یہی اسے جاننا تھا۔ ازبک پلیز مجھے مار دو مگر کچھ بھی سوال نہ کرو، مجھے مشکل میں مت ڈالو، میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے التجا کرنے لگا۔ ازبک خان نے غصے سے ٹریگر دبا دیا۔ رحمتوں نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی، مگر پھر کھول لی کیونکہ گولی نہیں چلی تھی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو مجھے صرف سوالوں کے جواب چاہیے، تمہاری التجا سننے کا وقت نہیں ہے۔ تمہیں کب مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ تم صرف وہ بتاؤ جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ سوال نمبر 2، تمہاری کون سی کمزوری ہے جو منٹو کے ہتھے لگی، جس کا فائدہ اٹھا کے اس نے تمہیں میرے خلاف کیا؟ مجھے سچ سننا ہے، وضاحت نہیں۔ ازبک مت کرو یہ پلیز۔ وہ روحان سا ہوا تھا۔ ازبک کی غصے کے مارے رگیں تن گئی۔ وہ جانتا تھا رحمتوں بڑا پکا ہے، مر جائے گا مگر بتائے گا نہیں، اور اسے صرف سچ جاننا تھا۔ ایک بار پھر سے ٹریگر دبایا۔ اس بار رحمتوں بالکل نارمل بیٹھا رہا۔ اس کے اعصاب واقعی مضبوط تھے، مگر شیرو، گلو اور باقی سب کے حواس جواب دینے لگے تھے۔ رحمتوں ان کا بھی جگری یار ہوا کرتا تھا، اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی ان سے، مگر ازبک کو تو ایسے کھیل کھیلنے میں مزہ آتا تھا، سو وہ مزے لے رہا تھا۔ آخری سوال رحمتوں، ایک آخری سوال یہ پوچھوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس بار گولی چلے گی، اس لیے ذرا سی غلطی تمہیں موت کے منہ میں لے جائے گی۔ زندگی جیسی بیش قیمت چیز صرف ایک بار ہی ملتی ہے، بار بار نہیں۔ تم تو مر جاؤ گے، مگر تمہارے اس 6 سال کے بیٹے کا کیا بنے گا جو ہسپتال میں کینسر سے لڑ رہا ہے؟ ہاں؟ ازبک نے واقعی اب اس کی دکھتی رگ دبائی تھی۔
رحمتو نے ایک دم اپنی آنکھیں زور سے مینچ لیں، آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ ازبک اسے ایسے ہی سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر شیرو، گلو اور باقی غنڈوں کا ضبط جیسے جواب دے چکا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ جس جس کو اس پہ ترس آ رہا ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے، ازبک ایسے ہی سرد لہجے میں بولا۔ آخری سوال رحمتو، اور کام تمام۔ تمہیں منٹو تک کون لے کر گیا تھا؟ مجھے اس شخص کے بارے میں جاننا ہے جس نے تمہیں غداری پہ اکسایا۔ صرف اس کا نام لو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یہ ازبک خان کا وعدہ ہے تم سے۔ ماحول میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ رحمتو بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی کن پٹی سے پسینے کے قطرے نیچے گرنے لگے، مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ اس نے طے کر لیا تھا کہ سچائی کبھی نہیں بتائے گا، اپنا بیٹا قربان کر دے گا۔ میں نے اسے راہ دکھائی تھی، میں نینا سرفراز، خفیہ انٹیلیجنس ایجنٹ۔ جو بھی سوال کرنا ہے مجھ سے کرو۔ ایک دم سے اس کے عقب سے آواز آئی۔ جہاں رحمتو کا منہ کھل گیا وہیں ازبک ایک دم سے پیچھے پلٹ کر ہٹا، بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کرسی پر رحمتو کو نہیں، مجھے بٹھاؤ، پھر دیکھنا کھیل کتنا دلچسپ بنتا ہے، وہ اس کو چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ ازبک قدم قدم اس کی جانب چلنے لگا۔ دماغ اور دل میں عجیب سی جنگ چھڑی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی جو اندر سے فولاد تھی اور ازبک کو جلا کر راکھ کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اسے یہاں لانا واقعی کسی خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر اب تو وہ اس بات میں بھی شک میں مبتلا تھا کہ واقعی وہ اسے یہاں لایا تھا۔ تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو ازبک خان، کیونکہ مجھے یہاں تم اپنی مرضی سے نہیں لائے، بلکہ میں خود اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھتے بولی تو ازبک نے بے اختیار کہا لگایا، ارے یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا نینا کہ تم میری دنیا میں خود چل کے آئی ہو۔ اب ظاہر ہے کچھ دن تو مجھے مہمان نوازی کے دو گی نا۔ وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ پہلے تم وعدہ کرو ازبک خان کہ مجھے اپنی اس خوبصورت اور پراسرار دنیا کی سیر کرواؤ گے۔ وہ بالکل اچھے دوستوں کی طرح بولی۔ ان کی یہ باتیں ازبک خان کے پنٹروں کو حواس باختہ کرنے کو کافی تھی۔ ازبک نے اپنی جان تو خطرے میں ڈالی ہی تھی، ساتھ انہیں بھی لے ڈوبے گا۔ نہ صرف سیر کرواؤں گا بلکہ تمہیں اس دنیا کا حصہ بھی بناؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ازبک خان کا تم سے وعدہ ہے؟ وہ اس کے مزید قریب آ کر سرگوشی میں بولا تو پہلی بار نینا کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ شرجیل کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ تم ہو تو ایک لڑکی ہی نا، اور ازبک خان کا تم پر دل آ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کے دماغ میں شرجیل کی بات گونجی، مگر وہ چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا کے بولی، دیکھتے ہیں۔ کراچی کا ساحل سمندر رات کے اس وقت بہت سارے اسرار لیے ہوئے تھا، اور بہت سارے اسرار تو اس ساحل کی پٹی پر چلنے والے ان دونوں لوگوں کی آنکھوں میں بھی چھپے تھے، جو شاید سمندر سے بھی گہرے تھے۔ ازبک خان نینا کے سنگ ننگے پیروں سے چل رہا تھا۔ آج نینا کو یہاں پر آئے دوسرا دن تھا، یعنی 24 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر وہ اسے سوائے ساحل پہ لانے کے اور کہیں نہیں لے کر گیا تھا۔ نینا کو ازبک کو یہاں سے نکالنا تھا کسی بھی طرح، ورنہ پلان کامیاب نہ ہو پاتا۔ اس کے دماغ میں پلاننگ چل رہی تھی، مگر وہ بظاہر نارمل لہجے میں بولی، ازبک خان تم ڈرتے ہو نا مجھ سے؟ ایک نہتی لڑکی بھلا تمہیں کیا نقصان پہنچائے گی؟ بولو۔ وہ ایک دم اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ازبک کے چلتے پیروں کو بریک لگ گئی۔ وہ جو سگریٹ کا دھواں ارد گرد چھوڑنے کی سوچ رہا تھا، جو اس کے منہ میں بھرا تھا، ایک دم سے وہ نینا کے چہرے پہ پھینک گیا۔ اف، زہر لگتے ہیں مجھے سگریٹ پینے والے۔ وہ ناک پہ ہاتھ رکھے کھانستے ہوئے بولی، ابھی تو تم نے صرف سگریٹ پیتے دیکھا ہے مجھے جانے من، میں اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں جو تمہیں زہر ہی لگے گا، مگر اس کے باوجود تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا اور میری شرط ماننی ہوگی۔ اس کے بعد جہاں جہاں کہو گی میں تمہیں لے چلوں گا۔ وہ اسے زج کرنے والے انداز میں بولا تو نینا لمحے بھر کو اسے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کیا تھا اس میں؟ کیوں وہ اپنی طرف کھینچتا تھا جیسے چاند لہروں کو کھینچتا ہے؟ وہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی،
آخر وہ ایک گینگسٹر تھا اور اسے اپنا مقصد نہیں بھولنا تھا۔ اس کے پاس صرف 48 گھنٹے تھے اس کے بارے میں جاننے کے لیے، اور ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں جان پائی تھی۔ جہاں اس نے نینا کو رکھا تھا وہ بالکل عام سی جگہ تھی، ایک گودام سا بنا ہوا تھا جس میں اناج رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو تاجر کہتا تھا۔ اس نے اپنا یہ کور بنایا ہوا تھا کہ وہ گندم اور چاول سمندری راستے سے ایکسپورٹ کرتا ہے دوسرے ملکوں میں، اور اس چیز کے ثبوت بھی اس کے پاس موجود تھے۔ بہت سارے بڑے بڑے تاجر اس کے کلائنٹس تھے۔ نینا اس کے اصل ٹھکانے پہ پہنچنا چاہتی تھی، اسے مزید قریب سے جاننا چاہتی تھی، مگر ازبک کی شرط کڑی تھی، وہ اسے کسی صورت نہیں مان سکتی تھی۔ سگریٹ پینے کے علاوہ اور کیا کیا کرتے ہو؟ وہ نارمل انداز میں پوچھنے لگی۔ شراب پیتے ہو؟ بالکل پیتا ہوں، روز پیتا ہوں، پانی کی طرح۔ وہ ڈھٹائی سے اپنے جرائم کا اعتراف کر رہا تھا اس کے سامنے۔ مگر کل سے نہیں پی تم نے؟ تم سامنے ہو تو کسی اور نشے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ نینا کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر وہ نارمل رہی۔ شیشہ بھی پیتے ہو؟ ہاں، کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ پی لیتا ہوں، وہ سگریٹ کا لمبا کش لے کے بولا۔ بھتہ خوری کرتے ہو؟ وہ سوال در سوال کرنے لگی۔ نہیں، وہ نہیں کرتا، ایسے ہی کسی کا حق مارنا پسند نہیں ہے مجھے، وہ بے نیازی سے بولا۔ اوہ ریلی؟ چلو، کوئی تو جرم ہے جو تم سے سرزد نہیں ہوا، وہ طنزاً بولی۔ ویسے بڑا فخر ہے تمہیں اپنے جرائم پہ، کبھی شرم نہیں آئی تمہیں خود پہ؟ شرم میں ماں کے پیٹ میں چھوڑا تھا، میری ڈکشنری میں ایسے نام کا کوئی لفظ نہیں، وہ گہری نظریں اس کے وجود پر چھوڑتا ہوا بولا۔ کچھ لمحے کے لیے تو وہ بھی لاجواب ہو گئی، پھر بولی، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر سوچ لو، میں پولیس والی ہوں، اگر مجرم میرا شوہر بھی ہوا تو کوئی رعایت نہیں کروں گی، تمہیں تختہ دار پہ لٹکاؤں گی، وہ صفاقی سے بولی تھی، مگر وعدہ کرو کہ اپنے ہاتھوں سے ہتھکڑی پہناؤ گی، قسم سے خوشی خوشی لٹک جاؤں گا۔ اور نینا سرفراز ایک دم اس سے دور ہٹنے لگی، کیونکہ اس کے قریب رہنے سے اپنے ارادے کی مضبوطی کی گارنٹی نہیں تھی۔ آپ کب سے لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئے خان جی؟ عورت سب سے بڑا فتنہ ہوتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی آپ کو۔ گلو اپنے گیان جھاڑا تھا، جب سے اسے علم ہوا تھا کہ ازبک خان نینا کو اپنے فارم ہاؤس لے جانے کی تیاریوں میں ہے، اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ ازبک جو لبوں پہ مسکراہٹ سجائے اپنے پنٹروں کو حکم دیتا اندر کی جانب بڑھنے لگا تاکہ نینا کو باہر لا کر گاڑی میں بٹھا سکے، گلو کی بات سن کر ایک پل ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ کم از کم شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات ہی اچھی کر لیتا ہے، بڑی مشکل سے وہ نکاح پہ مانی ہے۔ تو رنگ میں بھنگ نہ ڈال، چل گاڑی اسٹارٹ کر، اور کاغان کو اطلاع دے دی تھی نا تو نے کہ فارم ہاؤس کو بالکل دلہنوں کی طرح سجا دے، اور قاضی کو بلوا لے وقت پر، یہ مولوی حضرات بھی نہیں ملتے پھر، وہ گلو کو بول کر اندر جانے لگا۔ گلو اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ ارے یہ ہمارے خان صاحب تو جائیں گے جیل، اور ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے، کوئی سمجھاؤ انہیں، مت ماری گئی ان کی، بھلا ایک گھر میں شیر اور بکری کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ ابھی اسی سوچ میں اٹکا تھا۔ نینا اس کے پکارنے پر ایک دم پیچھے مڑی، اس نے سادہ سا سفید کرتا پہن رکھا تھا اور جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ازبک کو دیکھ کر پیچھے ہٹی۔ کم از کم میرا نیکلس تو مجھے واپس کر دو ازبک، اب تمہیں مجھ سے کیا خطرہ ہے، تمہاری شرط تو مان ہی لی ہے میں نے، وہ نرمی سے گویا ہوئی، لبوں پہ مسکراہٹ بھی سجا لی، مگر اندر تو جیسے آگ کا الاؤ جل رہا تھا۔ نکاح اور اس غنڈے سے، مائی فٹ، دل میں سوچا، مگر مسکرا کے اسے دیکھتی رہی۔ نیکلس بھی مل جائے گا، اور وہ بھی بالکل نیو، کیونکہ تمہارے والا تو میں نے پھینک دیا تھا، پانی میں غوطے لگا رہا ہوگا اب تو۔ چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ نرمی سے اسے کندھے سے تھامتا باہر کی سمت بڑھنے لگا۔ نینا سرفراز کا دل سینے میں زور سے دھڑکا تھا، وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ سجائے وہ ازبک کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی۔
گلو ڈرائیونگ سیٹ پہ چوکنا بیٹھا گاڑی چلانے لگا اور ازبک کے لبوں سے دل فریب سی مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی، اور وہ بھی اپنی سے مخالف پارٹی کی لڑکی سے، مگر وہ اپنے دل کے علاوہ کسی کی نہیں سننا چاہتا تھا۔ مگر شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ سب سے زیادہ خوار انسان اسی دل کے ہاتھوں ہی تو ہوتا ہے۔ ازبک کی خواری کی ابتدا بس ہونے والی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلے تو ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا فارم ہاؤس ان کے سامنے تھا۔ نینا سرفراز ارد گرد کے ماحول کا اچھے سے جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے ایک کام کیا تھا، اور اب اس کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی مشن کے مکمل ہونے سے پہلے آتی ہے۔ وہ ازبک کو بالآخر وہاں تک لانے میں کامیاب ہو چکی تھی جو اس کا ٹھکانہ تھا۔ ضرور یہاں کچھ نہ کچھ تو کلیو ہوگا جو اس کے خلاف جائے گا، اور اسے وہی ڈھونڈنا تھا۔ ازبک قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، مسکرا کے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی اس کے دل پر دستک دینے والی پہلی لڑکی تھی جس کے لیے وہ خطروں تک سے کھیلنے کو تیار تھا۔ وہ ازبک جس کا نام کرمنل ورلڈ میں ٹاپ پر تھا، ڈرگ ڈیلرز میں وہ سر فہرست تھا، مگر آج تک اس کا چہرہ پولیس کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ اپنا کوئی کلیو نہیں چھوڑا تھا آج تک۔ نینا سرفراز نہ صرف اس کے ٹھکانے تک پہنچ گئی بلکہ اس کے دل تک بھی رسائی پا چکی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں مسٹر ڈان، مجھے اپنے فارم ہاؤس کی سیر نہیں کرواؤ گے؟ کیوں نہیں، تم اندر تو چلو اور پہلے میری دنیا اور میری زندگی میں شامل تو ہو جاؤ، اس کے بعد تمہیں اپنی جنت کی سیر کرواؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے آگے بڑھ گیا۔ نینا کا دل ہر بار ایک نئے سرے سے دھڑکتا تھا جب بھی وہ اس کا ہاتھ تھامتا تھا۔ ایک عجیب سا چارم رگو پے میں سرایت کر جاتا تھا، ایک مہربان سا احساس جو ماضی کے کسی لمحے کی قید میں اسے ڈال دیتا، مگر وہ اس کیفیت کو جھٹک دیتی تھی۔ وہ چٹکنے والی نہیں تھی، وہ نینا سرفراز تھی جو شرجیل کمال کے نام کے ساتھ منسلک ہو چکی تھی۔ وہ نہ جانے کتنا پریشان ہوگا میرے بارے میں، اس نے بے اختیار شرجیل کے بارے میں سوچا۔ مجیب، جلدی سے سب کو تیار کرو، نینا کا ٹریکر سگنل بھیج رہا ہے۔ وہ ابھی کراچی کے ساحل کے آس پاس ہے، سڑک پر کسی گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں۔ اسے ہمیں اگلے 4 گھنٹوں کے اندر اندر اس ٹھکانے تک پہنچنا ہے۔ اس بار غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نینا کو وہاں تک لے کیسے گیا؟ آخر ایسا بھی کیا چکر چلایا ہے نینا نے؟ شرجیل سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسے بار بار نینا کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ ازبک جیسے گینگسٹر کے پاس تھی۔ شرجیل پچھلے 2 دنوں سے سو تک نہیں پایا تھا۔ وہ نینا کے گرین سگنل کا انتظار کرتا رہا، مگر نینا نے وہ ٹریکر کہاں پر لگایا تھا؟ کیونکہ جو ٹریکر نیکلس میں لگا تھا وہ اب کوئی سگنل نہیں دے رہا تھا۔ شاید ازبک اسے ضائع کر چکا تھا۔ مگر کمپیوٹر کی اسکرین پر ایک اور سگنل روشن تھا جو آہستہ آہستہ اسکرین پر آگے کی سمت بڑھ رہا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آن ہوا تھا۔ نینا نے وہ کہاں لگایا تھا؟ وہ اسکرین کے سامنے بیٹھا سوچنے لگا۔ سر نینا سرفراز نے وہ ٹریکر اپنے جسم کے اندر لگایا تھا، اور میں نے ہی ان کے کہنے پہ لگایا تھا، ان کے کندھے میں اسکن کے نیچے۔ یہ ٹریکر تبھی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا تھا جب نینا ایسے ایریا میں آتی جہاں یہ سگنلز کیچ کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ازبک نے پہلے نینا کو کسی کنٹینر یا کسی ایسی جگہ رکھا ہوا تھا جہاں سگنلز نہیں آ رہے تھے، اسی لیے ہم جان نہیں پائے کہ نینا کہاں ہے۔ مگر اب وہ اس ٹھکانے سے نکل کر کسی اور جگہ جا رہے ہیں۔ شاید ازبک نے نینا کو اچھی طرح سے چیک کیا ہے، مگر پھر بھی وہ ٹریکر ڈھونڈ نہیں پایا، کیونکہ MRI کیے بغیر وہ ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بڑے فخر سے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا، اور شرجیل نے بے اختیار اپنے ماتھے کو چھوا جس پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ خود بھی اس ایجنسی میں 5 سال سے تھا، مگر نینا اس کی سوچ سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ مجرم کو پکڑنے کے لیے کوئی بھی رسک لے سکتی تھی۔ وہ دونوں 5 سال سے ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے تھے۔ 1 سال پہلے ہی انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے انہوں نے منگنی کر لی۔ بہت جلد شادی بھی ہونے والی تھی۔ وہ نینا کے متعلق بہت کانشیس رہتا تھا
کیونکہ وہ روز ہی کسی نہ کسی خطرے سے کھیلتے تھے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، اور ہمیشہ اکٹھے ہی کام کرتے تھے۔ مگر اس بار وہ اکیلی ہی اس آگ کے دریا میں کودی تھی، اور شرجیل بہت تشویش میں تھا۔ مجیب، تم جلدی سے ہر اس جگہ پر ناکے لگواؤ جہاں سے وہ گزریں گے۔ میں کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا، نہ جانے وہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو۔ جیسے جیسے ٹریکر کی لوکیشن اسکرین پہ چلتی جا رہی تھی، ویسے ویسے شرجیل کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نینا اس وقت کراچی میں کسی سڑک پر تھی اور وہ لاہور میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ سر پلیز آپ حوصلہ رکھیں، جب تک وہ اس کے ٹھکانے پر نہیں لے کر جاتا تب تک ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے، ورنہ سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ اگر اس نے نینا کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو ابھی تک پہنچا چکا ہوتا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے، اور یہی نینا نے بھی کہا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ کرنل لطیف آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ مجیب نے خفیہ پولیس کے ہیڈ کرنل لطیف کا پیغام اس تک پہنچایا اور چلا گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ شرجیل کرنل لطیف کے آفس میں کھڑا ہوا تو وہ پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ کچھ پتہ چلا نینا کی لوکیشن کا؟ انہوں نے شرجیل سے سوال کیا۔ یس سر، وہ اس وقت کراچی کے ساحل سمندر کے آس پاس ہے، شاید کسی گاڑی میں ہے۔ میں نے مختلف جگہوں پر جہاں جہاں سے ان کے گزرنے کے امکانات ہیں وہاں پہلے سے ہی اطلاع دے دی ہے کہ وہ چوکنے رہیں۔ نینا اس غنڈے کے ساتھ ہے، ہم کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شرجیل نے اپنی تشویش کی وجہ کرنل لطیف کو بھی بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ شرجیل، مجھے وہ زندہ چاہیے، اور اس کا اصل گڑھ کہاں ہے مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، اور یہ کام صرف نینا ہی کر سکتی ہے، اور وہ کر بھی رہی ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے جسے کوئی بھی نقصان پہنچا سکے، وہ ویل ٹرینڈ ایجنٹ ہے، پورے 3 دن روسی گنڈوں کے نرغے میں رہ کے سروائیو کرنے والی ہے۔ مجھے اس پہ بھروسہ ہے، تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ بس تم کوئی بھی جلد بازی مت کرنا اور اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچنے دو، ہم اسے اس کے جرائم سمیت پکڑیں گے۔ تم بس اپنی تیاری رکھو اور کراچی کے لیے نکلو۔ یس سر۔ شرجیل نہ چاہتے ہوئے بھی سر کو خم دے کر باہر نکل گیا۔ گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد وہ چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگی جیسے ایکس رے کر رہی ہو۔ وہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا، وسیع لان میں جا بجا سجاوٹ کی گئی تھی، مطلب ازبک نے نکاح کے پورے انتظامات ارینج کروا لیے تھے۔ وہ پہلی بار اس طرح کی کسی صورتحال کا شکار ہوئی تھی کہ ایک گینگسٹر اسی کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اس سے نکاح تک کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ عجیب سائیکو انسان تھا، بھلا اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک خفیہ انٹیلیجنس آفیسر کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کی زندگی کیا رخ اختیار کر لے گی۔ مگر شاید ازبک کو کسی بھی نتائج کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اپنے دل کی سننا چاہتا تھا جو صرف اور صرف نینا سرفراز کے لیے دھڑک رہا تھا۔ نینا، تم گلو کے ساتھ جاؤ اوپر کمرے میں، وہاں بیوٹیشین آئے گی، وہ تمہیں تیار کرے گی، اور اب سے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد ہمارا نکاح ہے۔ وہ اتنے نارمل لہجے میں بول رہا تھا کہ نینا بالکل حیران رہ گئی۔ مجھ سے نکاح کر کے تم بہت پچھتاؤ گے ازبک خان، کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ میں تمہیں تمہارے جرائم سمیت یہاں پکڑنے آئی ہوں۔ شاید تمہیں اپنی زندگی بالکل بھی پیاری نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو ازبک کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کے بولا، اب تو زندگی سے اور بھی زیادہ پیار ہو گیا ہے۔ میں بہت لمبے عرصے تک جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، تم اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دو تو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بالکل کسی فلمی ہیرو کی طرح بولا تو نینا کو آگ لگ گئی۔ میں تم سے کوئی بھی نکاح یا شادی نہیں کروں گی، وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، مت کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں اتنے جرم کر لیے وہاں ایک اور صحیح، تمہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، نہ میں کسی کو ایسا کرنے دوں گا۔ اب بتاؤ، بھیج دو ان سب کو واپس؟ ازبک کی نظر نینا کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی، اور نینا کا دل جیسے سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ 3-4 گھنٹوں کے بعد ویسے ہی پولیس یہاں پہنچ جائے گی، کیونکہ ٹریکر آن ہو چکا تھا۔ یقیناً شرجیل کو اطلاع مل چکی ہوگی۔
مگر وہ اپنا سارا پلان چوپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال ازبک کے خلاف اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے ٹھکانے پر تو لے آیا تھا، مگر اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ اپنا مال یہیں پہ رکھتا ہوگا؟ نینا جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو نینا؟ یہی نہ کہ ازبک خان کو کیسے پکڑا جائے، جس کو آج تک کوئی پکڑ نہیں سکا۔ مگر تم خوش قسمت ہو کہ میں تمہیں خود اس جگہ پر لایا ہوں، ورنہ یہاں تک پہنچنا بھی کسی کے بس میں نہیں ہے سوائے تمہارے۔ مگر جس عورت کو ازبک خان کے دل تک رسائی مل جائے وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ اب تم جاؤ اوپر اور اچھی طرح سے سوچ لو، ورنہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بغیر نکاح کے بھی تم سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ نینا کمرے میں مسلسل ٹہل رہی تھی۔ اسے وہ جوڑا دیا گیا تھا جو اسے صرف شرجیل کے لیے پہننا تھا، کیونکہ وہ شرجیل کو تب سے اپنی زندگی میں شامل کر چکی تھی جب اسے علم ہوا تھا کہ نینا کی زندگی میں کسی مہربان سائے کی طرح ہے۔ اگر وہ کسی مشکل میں پڑ جائے اور راہ فرار نہ ہو تو شرجیل وہ انسان ہے جو اسے اس ناممکن سچویشن سے باہر نکالتا تھا۔ مگر ازبک کے پیچھے وہ 2 سال سے تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، مگر شرط بھی بہت کڑی تھی۔ اس صورت میں شاید وہ شرجیل کو کھو دیتی جو اس کی زندگی کی واحد چھاؤں تھا، ورنہ کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ کیا وہ اس جاب کے لیے اور اس مشن کے لیے اپنی زندگی کے مہربان ترین انسان سے دستبردار ہو سکتی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور جو جواب اسے ملا وہ اسے بے چین کر گیا۔ نینا سرفراز بنت سرفراز حیدر، آپ کا نکاح ازبک خان کے ساتھ 50 لاکھ بطور حق مہر کے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہاں قبول ہے، وہ سپاٹ لہجہ میں بولی۔ اس 3 لفظی اقرار کے پیچھے نہ جانے کیا کیا چھپا تھا۔ اس کی کون سی پلاننگ چل رہی تھی، وہ کیا کرنے کا سوچ رہی تھی، یہ صرف نینا سرفراز ہی جانتی تھی۔ اس نے نکاح نامے پہ دستخط گھسیٹ دیے۔ اس وقت اسے بڑی شدت سے شرجیل کمال کی یاد آئی تھی۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ اس وقت نینا سرفراز کیا گل کھلا چکی ہے تو شاید وہ اسے کبھی معاف نہ کرتا۔ مگر وہ جب اس پولیس فورس میں آئی تھی تو ایک عہد خود سے باندھ کر آئی تھی کہ کبھی بھی اپنے ذاتی جذبات اس پیشے کے درمیان میں نہیں لائے گی۔ اسے اس ملک سے جرائم کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو وہ بغیر سوچے سمجھے دے دے گی۔ اور ازبک خان تو ان تمام جرائم کا گڑھ تھا۔ وہ پچھلے 2 سال سے اس کے پیچھے لگی تھی کہ اس کا کوئی سراغ مل جائے، مگر وہ انتہائی چالاکی سے کور اپ کر لیتا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ دوست کو قریب رکھو اور دشمن کو قریب تر رکھو، سو اس نے اسی حکمت عملی پر کام کیا تھا۔ ویسے بھی اس نکاح کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے ٹارگٹ کو قریب رکھنا تھا اور اس پہ نظر رکھنا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے مجیب سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی تھی اور اسے روکنا چاہتی تھی کہ ابھی وہ یہاں مت آئے، مگر ازبک نے اسے کسی بھی طرح کا رابطہ کسی سے بھی کرنے سے روک رکھا تھا۔ نکاح کے بعد وہ کمرے میں وال کلاک پر نظر ڈالتی اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے یہاں آئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کیا کرنا تھا؟ بار بار اس کی نظریں گھڑی پر پڑتیں۔ وقت آگے بڑھ رہا تھا اور نینا کمال کی زندگی ایک دم سے پیچھے کو چلنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے پیچھے کا سفر کرنے لگی، اور جب وہ سوئی رکی تو زندگی اسے 5 سال پیچھے لے گئی، جب وہ ماسکو کی سڑکوں پر ٹہل رہی تھی۔ تب نینا سرفراز کی زندگی میں نہ شرجیل تھا اور نہ ازبک، بس ایک مہربان سایہ تھا جو اس کا پیچھا کرتا تھا۔ وہ ماسکو کی سڑکوں پر لمبا اونی کوٹ پہنے ٹہل رہی تھی اور وہ ایک خاص مشن پر عام سے حلیے میں سڑکوں پر چل رہی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے کو تھے۔ وہ اپنی پاکستانی ایجنسی کے ذریعے یہاں تک آئی تھی، ایک اسپیشل مشن کے تحت، جس کے پورا ہوتے ہی اسے واپس جانا تھا اپنے وطن۔ وہ اس مشن میں ایک ہائی پروفائل کرمنل کی تلاش میں آئی تھی جو روس میں چھپ کے بیٹھا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے ایک سینئر ایجنٹ کی مدد لے رہی تھی جو یہیں روس میں پچھلے 5 سال سے کام کر رہا تھا۔
وہ بھی پاکستانی تھا اور میجر کرنل لطیف نے ہی نینا کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا نام کوئی نہیں تھا، بس ایک کوڈ ورڈ تھا جو اس کی پہچان تھا، NK ایجنٹ۔ نینا بس اسے اسی نام سے جانتی تھی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب کچھ فون کال پر ہی بتاتا تھا، کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔ نینا نے ماسکو کے کچھ گینگز کے خفیہ ٹھکانوں کی انفارمیشن بھی اسی سے لی تھی، اور اس نے نینا کو محتاط ہونے کا کہا تھا، کیونکہ یہاں کے گینگز بھی روسی فوج کی طرح بہت شاطر ہوتے ہیں، دور سے ہی کسی جاسوس کو سونگھ لیتے ہیں، اسی لیے انہیں یہاں اپنی شناخت چھپا کے رکھنا پڑتی تھی۔ وہ عام انسانوں کی طرح رہتے ہوئے خاص کام کرتے تھے۔ نینا نے بھی اپنے کور کو چھپا رکھا تھا، مگر اس کا ساتھی جاسوس NK ایجنٹ، وہ کوئی گوسٹ تھا جو اسے نظر آئے بغیر ہی اس کی حفاظت کر رہا تھا، اور مدد بھی، کیونکہ وہ میجر کرنل لطیف کا بہت خاص آدمی تھا، جس کے بارے میں میجر کرنل لطیف نے بھی اسے نہیں بتایا تھا۔ نینا سڑک کے ساتھ بنی ایک سپر مارکیٹ میں داخل ہوئی۔ لمبا کوٹ پہنے، سر پر ٹوپی پہنے، وہ ہاتھوں کو رگڑتی اندر داخل ہو چکی تھی۔ اسے یہاں سے اپنے لیے لنچ لینا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر گئی، اسے کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا، سپر اسٹور میں رش نہیں تھا۔ وہ اپنی مطلوبہ چیز اٹھا کے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کاؤنٹر تک جاتی، اچانک اس کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑتی بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک بھاری چیز اس کے سر میں لگی اور آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کاٹھ کباڑ سے بھرے چھوٹے سے اسٹور روم میں تھی۔ رسیوں سے بندھی ہوئی وہ پکڑی گئی تھی، ایک غیر ملک میں، جہاں اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ وہاں وہ اس گینگ کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ بے بسی سے وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ وہ ہٹا کٹا حبشی مرد اس کے قریب آیا، روسی زبان میں اس پر چلایا، جس کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اب اسے ان گنڈوں کی جاسوسی کے جرم میں ٹارچر سہنا تھا، اپنی کانفیڈینشیل انفارمیشن لیک کرنا تھی، اور پھر بھی شاید وہ زندہ نہ بچتی۔ اسے 3 دن وہاں رکھا گیا، ہر اس تکلیف اور اذیت سے گزارا گیا جو ایک نازک لڑکی کی جان لے لیتی، مگر وہ نینا سرفراز تھی۔ اسے آخری سانس تک لڑنا تھا، اپنی شناخت کو چھپا کر انتظار کرنا تھا، شاید اس کے پیچھے کوئی مدد آ جائے، مگر کون جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ وہ حبشی اس کے قریب آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک نوکیلی چیز تھی، شاید آج وہ اس کا خاتمہ کر ہی دیتا۔ نینا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور موت کے لیے خود کو تیار کر لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ چیز اس کے سر پر پڑتی، حبشی کی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ نینا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ حبشی اس کے سامنے ڈھیر ہوا پڑا تھا، اور اس کے پیچھے وہ کھڑا تھا، ایک مہربان سا سایہ جو اس کی حفاظت میں رہتا تھا اور اسے ڈھونڈتا یہاں تک آ گیا تھا۔ شاید اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ نیم روشنی میں اس کی چمکتی آنکھوں میں زخمی پن سا تھا، درد اور تکلیف تھی جو نینا کو دیکھ کر وہ دل میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ اب وہ سکون میں آ چکی تھی۔ وہ مہربان اب اس کے پاس تھا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اٹھی تو اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ میجر کرنل لطیف کی آواز کسی ٹھنڈی آبشار کی طرح اس کے کانوں میں گونجی۔ نینا، وہ مشن وہیں چھوڑ دو، تم واپس آ رہی ہو کیونکہ تم ان کی نظر میں آ چکی ہو۔ اس بار تو ہم نے تمہاری مدد بھیج دی، مگر وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ تم اپنا سامان پیک کرو اور واپس آ جاؤ۔ سر، مگر میں… بس نینا، ہر مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ میرا آرڈر ہے۔ اوور۔ یہ کہہ کر فون بند ہو گیا اور نینا اگلے روز کی فلائٹ سے پاکستان آ گئی۔ جب اس نے لطیف سے اس مہربان کا نام پوچھا تو انہوں نے شرجیل کا نام لیا۔ وہ بھی 3 سال سے روس میں تھا اور واپس لوٹا تھا۔ 6.5 فٹ قد کا خوش شکل سا نوجوان اس کے ساتھ کافی دوستانہ تعلق رکھنے لگا۔ وہ بھی شرجیل کو اپنے لیے ایک مہربان انسان کی طرح سمجھنے لگی۔ وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی میں ایک ساتھ کام کرتے تھے۔
پچھلے 2 سالوں سے وہ ازبک خان کے پیچھے تھے اور کسی نہ کسی طرح نینا نے پتہ لگوا لیا تھا کہ ازبک خان ہی اس روسی گینگ کے ساتھ لنکڈ ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی موت کے منہ میں گئی تھی، اور شرجیل اس وقت اگر اس کی مدد کو نہ آتا تو وہ شاید زندہ نہ رہ پاتی۔ اور نینا اس کے قریب آنے لگی، مگر کبھی کبھی اسے لگتا تھا جیسے وہ سایہ کوئی اور تھا۔ اس کی آنکھیں بہت مہربان سی تھیں جو دور نیم اندھیرے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان آنکھوں کو کبھی بھول نہیں پائی تھی، مگر جب سر لطیف نے کہا کہ وہ شرجیل ہی تھا تو اس نے یقین کر لیا تھا، اور یوں اس نے شرجیل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جانے والا ہے۔ وقت کی گھڑیاں پھر سے سفر کرتی اسے موجودہ دن میں لائیں۔ اگر اسے کوئی بھی خطرہ ہوا تو شرجیل پھر سے اس کی مدد کو پہنچ جائے گا، مگر فی الحال اسے صرف مشن پر فوکس کرنا تھا۔ پھر ایک خیال کے تحت وہ واش روم میں گھس گئی۔ خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ کتنے عرصے بعد اس نے اس طرح کا ڈریس پہنا تھا اور میک اپ کیا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ خود کو دیکھ کر مبہوت ہو گئی۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اس لمحے کی قید میں آ جاتی، مگر اسے اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تاکہ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ اسے مل جائے، اور بالآخر اسے وہ مل گیا، ایک ریزر بلیڈ۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچیں، ایک گہری سانس لی اور بلیڈ اٹھا لیا۔ وہ ٹریکر اس کی گردن کے ذرا سا نیچے کندھے میں لگا تھا، اسے بس اسے نکالنا تھا اور ضائع کرنا تھا۔ اس نے اس جگہ پر بلیڈ سے ایک کٹ لگایا۔ سرخ رنگ کا مایا اس کے کندھے سے نکل کر پیچھے اس کے سرخ لباس میں گھستا چلا گیا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں کرنٹ کی طرح منتقل ہو گئی، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ کوئی نازک لڑکی نہیں تھی، اس نے بہت مشکل ٹریننگ حاصل کی تھی، بہت تکلیفیں جھیلی تھیں۔ یہ تکلیف تو ان تکلیفوں کے آگے کچھ نہیں تھی۔ بالآخر اس نے اوپر والی اسکن کو اتار کر بالکل اس کے نیچے لگا ٹریکر نوچ کر کھینچا اور اسے واش روم میں ہی کہیں چھپا دیا تاکہ اس کے یہاں سے جانے کے بعد شرجیل اور اس کی ٹیم یہاں پہنچ جائے اور اس جگہ کی چھان بین بھی کرے۔ مگر فی الحال وہ ازبک کو ان کی پہنچ سے دور کرنا چاہتی تھی اور خود اس کے قریب رہ کر اس تک پہنچنا چاہتی تھی۔ یہی اس کا پلان تھا جس کے لیے اس نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا۔ اس سے نکاح کی صورت۔ اس نے اپنے کندھے پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈالا تاکہ خون رک جائے۔ چہرے پر درد کے آثار تھے۔ وہ واش روم سے نکلی تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ کیا چھپا رہی ہو نینا؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے تشویش بھر گئی، ایک فکر مندی سی۔ وہ کچھ پل ان آنکھوں میں بغور دیکھنے لگی۔ وہ کیوں اسے ہمدرد سی لگتی تھی، مگر پھر سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، بس میں واش روم میں گر گئی تھی اور مجھے چوٹ لگ گئی پیچھے سے۔ کیا تمہارے پاس کوئی سنی پلاسٹ ہے؟ وہ نارمل سے لہجے میں بولی تو وہ ایک دم سے اس کے پیچھے آیا، اس کا ہاتھ ہٹا کے دیکھا۔ یہ کیسی چوٹ ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے تم نے خود کو خود ہی نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں گھستا اور دیکھتا، نینا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا خون بہت قیمتی ہے ازبک خان، میں خود کو خود سے چوٹ کبھی نہیں پہنچاتی۔ اگر کوئی بینڈیج ہے تو لگا دو، ورنہ ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ویسے بھی تم جیسے ظالم سے کسی مرہم کی امید کہاں رکھی جا سکتی ہے؟ وہ تنزن بولی تو ازبک کے چہرے پر لمحے کو زخمی سا تاثر ابھرا تھا، جیسے اسے بہت تکلیف ہوئی ہو نینا کی بات سے۔ وہ کمرے میں موجود کبرڈ کھولنے لگا۔ سامنے ہی فرسٹ ایڈ باکس پڑا تھا۔ اسے کھولا اور روئی نکال کر نینا کا زخم صاف کرنے لگا۔ صحیح کہہ رہی ہو، بہت ظالم ہوں میں نے کہا کہ فوراً بات تمہیں زخمی کر دیا، مگر میرے ساتھ رہو گی تو چھوٹے موٹے زخم لگتے رہیں گے، اس لیے میں نے ان پر مرہم لگانے کے سارے انتظامات کر رکھے ہیں۔ وہ اس کے زخم پر پٹی لگاتے ہوئے بولا، مگر تمہیں کوئی بڑا زخم نہیں لگاؤں گا، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اسے اپنے سامنے کر کے بولا تھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو، کہیں بھی، مگر مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بولی، جس پہ وہ ذرا سا حیران ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تمہارے رشتہ دار تمہیں شادی کی بدھائی دینے کے لیے آ رہے ہیں یہاں؟ پھر پریشان کیوں ہو؟ کیا ڈر رہی ہو ان کا سامنا کرنے سے؟
اور خاص طور پر شرجیل کمال کا سامنا کرنے سے، جس کی آنکھوں میں شاید تم نے اپنی سنگت کے خواب بنے ہیں، وہ یہاں تمہیں اس حالت میں دیکھے گا تو اس کے خواب تو کرچی کرچی ہو جائیں گے نا۔ وہ شوق سے لہجے میں بولا تو نینا سانس تک لینا بھول گئی۔ آخر وہ اتنا کچھ کیسے جان سکتا تھا اس کے بارے میں، حالانکہ وہ پہلی بار ملے تھے۔ اب اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر نکلو یہاں سے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ اگر تم اس کے ہتھے چڑھ گئے اور اسے علم ہو گیا تو وہ ایک لمحہ لگائے گا مجھے بیوہ کرنے میں۔ وہ دو بدو بولی تو ازبک نے جاندار کہا لگایا، واقعی سچ کہتے ہیں، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ تم نے مجھے اپنے شوہر کا مرتبہ تو دے دیا، شکریہ۔ چلو پھر دیکھتے ہیں کہ کس میں اتنا دم ہے۔ ازبک کا سینہ کوئی عام نہیں کہ کوئی بھی اسے چیرتا ہوا گزر جائے گا۔ تم مجھے بہت ہلکا لے رہی ہو، وہ اس کے سرد پڑتے ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا۔ نینا کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس نے ازبک کے ساتھ منسوب ہو کر غلطی کر دی ہے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اچانک باہر دور کہیں پولیس موبائل کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ نینا ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑکی کا پردہ اٹھا کے دیکھنے لگی۔ ازبک خان کا یہ فارم ہاؤس آبادی سے دور ہٹ کر بہت سارے درختوں کے بیچوں بیچ تھا۔ نینا ایک دم سے پیچھے پلٹی۔ اب اپنے خفیہ راستوں کو استعمال میں لاؤ اور نکلو یہاں سے، کیونکہ وہ بہت قریب آ چکے ہیں۔ ویسے پولیس آ بھی گئی تو مجھے پکڑ نہیں سکتی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تم سے نکاح کر کے، بلکہ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی جیل مجھے شوہر ہونے کے جرم میں اپنے اندر نہیں ڈال سکتی۔ وہ اس قدر نارمل لہجے میں بولا کہ نینا کو آگ لگ گئی۔ اگر وہ اتنا نارمل تھا تو یقیناً اس فارم ہاؤس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے ازبک خان کا کوئی بھی جرم ثابت ہوتا، اس لیے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو ہمیں یہاں نہیں رکنا، ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے چند منٹ پرانے شوہر کو ایک لمحے میں چھوڑ کر اپنے میکے والوں کے ساتھ جا سکتی ہوں، اور تم زبردستی مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اب سوچ لو کیا کرنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ازبک اب کسی صورت یہاں نہیں رکے گا۔ تو پھر چلو مسز ازبک خان، تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرواؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ نینا کا دل ایک لمحے کو رکا تھا، مگر وہ صرف ایک لمحہ تھا۔ اگلے پل وہ بجلی کی سی تیزی سے اسے وہاں سے لے کر نکلا۔ اس کے بندوں نے گاڑیاں پہلے سے ہی سٹارٹ کر رکھی تھیں۔ وہ فارم ہاؤس کے پچھلے گیٹ کی طرف تھیں۔ نینا اس کی ہر حکمت عملی پر غور کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا، جیسے یہ اس کا معمول ہو، پولیس کو لمحوں میں چکما دے کر فرار ہو جانا۔ اس کے غنڈوں کی گاڑیاں اس کے پیچھے پیچھے تھیں اور وہ درختوں کے بیچوں بیچ سڑک پر انہیں دوڑا رہے تھے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نینا نے اس سے سوال کیا۔ تمہیں بتایا تو ہے، اپنی دنیا کی سیر کروانے، اور تم بہت انجوائے کرو گی، گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ پولیس شاید فارم ہاؤس کی تلاشی لے رہی ہوگی، اور جب تک انہیں پتہ چلے گا کہ وہ پچھلے گیٹ سے نکل گئے ہیں تب تک شاید وہ ان کی پہنچ سے، ان کی رسائی سے بہت دور چلے گئے ہوں گے۔ نہ جانے شرجیل کا کیا حال ہوگا، وہ تو پاگل ہو جائے گا اگر اسے میں نہ ملی تو، کیونکہ اب وہ مجھے تب تک نہیں ڈھونڈ سکتا جب تک میں خود اس کے سامنے نہیں جاؤں گی، اس نے دل میں سوچا۔ اوہ شٹ یار! شرجیل نے اپنے بال مٹھیوں میں نوچ ڈالے۔ وہ واش روم کے اندر کھڑا تھا، وہاں پر خون کے چند چھینٹے پڑے تھے اور اسے ٹریکر مل چکا تھا۔ مجیب، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہمیں دیر نہیں کرنی، وہ بہت خطرناک انسان ہے، نینا کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور دیکھو اس نے کیسے اس ٹریکر کو ڈھونڈ کر اس کے جسم سے بے دردی سے نکالا ہے۔ شرجیل سرخ چہرہ لیے مجیب پہ چلانے لگا۔ کرنل لطیف بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ پورے فارم ہاؤس کو کھنگالا گیا، مگر کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے اس کے مجرم ہونے کا پتہ چل سکے۔ مگر ایک چیز ضرور ملی تھی جس نے لطیف صاحب کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ شرجیل، کام ڈاؤن، اس پروفیشن میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کبھی بھی اپنے فرض کے راستے میں جذبات کو مت گھسیٹنا۔
جب ہم اس عہدے پر آنے کا عہد لیتے ہیں تو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس ملک سے دشمنوں کی حفاظت کرنے کا عہد آسان نہیں ہوتا، جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے، اور نینا یہی کر رہی ہے۔ میں اس کی حکمت عملی سمجھ چکا ہوں، تم بھی سمجھ جاؤ تو بہتر ہوگا۔ سر، آپ میری نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ میں نے آج تک کسی بھی معاملے میں کوئی 2 نمبری نہیں کی، اور نینا صرف میری منگیتر تو نہیں ہے، وہ ہماری سینئر ایجنٹ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور مجھے نینا سرفراز پر پورا بھروسہ ہے، مگر تم اپنی بات کی تصحیح کر لو، وہ اب تمہاری منگیتر نہیں رہی۔ یہ کہتے ساتھ ہی کرنل لطیف نے ایک سفید تازہ پرنٹ کیا گیا کاغذ اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے ناسمجھی میں تھام لیا۔ جب اسے کھولا تو اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسنے لگے، کیونکہ وہ اس کی موت کا پروانہ تھا۔ وہ نینا سرفراز سے نینا ازبک تک کے سفر کی سند تھی۔ وہ ایک دم سے فرش پر ڈھیر ہو گیا اور اپنا سر پکڑ لیا جو گول گول گھوم رہا تھا۔ شرجیل اس کاغذ کو ہاتھ میں تھامے فرش پر بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ نینا اس مجرم تک پہنچنے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتی ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا نینا، ایک بار بھی میرے متعلق نہیں سوچا۔ وہ بے بسی سے اس نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا جو شاید ازبک اسے چڑھانے کے لیے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ ازبک سے تو وہ ویسے بھی خار کھاتا تھا، مگر اب تو وہ اس کی جان لے کر چھوڑے گا، اس نے ٹھان لیا تھا۔ کرنل لطیف کسی گہری سوچ میں تھے، جیسے بہت سارے اسرار اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہوں، جن پر سے اگر پردہ ہٹ جاتا تو شاید ہر چیز تہس نہس ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے وہ بس خاموشی سے شرجیل کو دیکھتے باہر نکل گئے۔ ان کے دل کا بوجھ ایک دم سے بڑھ گیا تھا۔ انہیں کھلی فضا میں سانس لینے کی ضرورت تھی۔ نینا گاڑی کی سیٹ پر سر ٹکا کر سو رہی تھی، اور ازبک بار بار ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالتا، پھر سامنے سڑک کی طرف دیکھنے لگتا۔ آج اس نے اس لڑکی کو پا لیا تھا جو کب سے اس کے دل کی سرزمین پر پنجے گاڑے بیٹھی تھی۔ اگر 5 سال قبل وہ واقعہ اس کی زندگی میں رونما نہ ہوا ہوتا تو شاید آج وہ پورے حق سے اسے اپنا بناتا، نہ کہ زبردستی۔ مگر قسمت کے پہیے نے اسے ہیرو سے ولن بنا دیا تھا، اور وہ ہر اس انسان سے بدلہ لینا چاہتا تھا جس نے اس کی شناخت اس سے چھینی تھی۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل رہی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نینا کو اب اس جگہ پر لے کر جائے گا جہاں پر اس کی پرانی شناخت کھوئی تھی، اور اسے بتائے گا کہ ازبک خان نے ایک لمحاتی کیفیت کے زیر اثر اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، بلکہ نینا اس کی زندگی میں بہت پہلے سے تھی، مگر شاید وہی بے خبر تھی۔ ازبک نے ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھا جو بے فکری سے سو رہی تھی۔ اچانک گاڑی ایک منزل پر رکی۔ اس کا سفر تمام ہوا، مگر شاید یہ شروعات تھی۔